بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سورہ نحل آیت نمبر 1-5. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ یا بلاتے رہو. یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کا سمجھنا. عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اچھے رہیں، ہمارے گھر والے اچھے رہیں، بس اتنا کافی ہے. نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہنا ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ شیطان ہمیں کہاں روک دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے، ہم نے کسی کو ایک بار کہا کہ بھائی آئیے نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی جہنم میں جائے گا، مر جائیں گے تو اسی حال میں. یا کوئی نان مسلم ہے، اس کو ایک بار بولا کہ بھائی مرنے کے بعد نرک ہے اور سورگ ہے، ہندی میں پیراڈائز اور ہیل. اسلام قبول کیے بغیر مر جاؤ گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے. اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. 2 بار کہا، 4 بار کہا، یا اپنے بچوں سے کہا، بیوی سے کہا، دوست سے کہا، ارے بہت کہہ لیا، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. شیطان یہاں پہ ہمیں بریک لگا دیتا ہے، چھوڑو ہٹاؤ، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس آیت پہ آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بلاؤ، بلانا تمہاری ذمہ داری ہے، یور رسپانسبلٹی. آئے نہ آئے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے. اب اس کو مثال سے سمجھیے. بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بھی بولتے ہیں، بیوی کے بارے میں بہت سمجھا لیا، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں. نہیں، موت کے آخری سانس تک آپ کو بتاتے رہنا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو بلایا، دعوت دی، آ جاؤ. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بھی کافر تھا. سینکڑوں بار اس کو کہا ہوگا. جب طوفان آنے والا تھا، فلڈ، جس میں سارے کے سارے لوگ مارے گئے، اس سے پہلے بھی اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ کے کشتی میں سوار ہو جاؤ. آخر مومنٹ تک اس کو سمجھایا. دوسری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت پیش کی، لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف. ان کے سب سے قریبی آدمی جو تھے کون تھے؟ ان کے چچا ابو طالب. آپ کو کیا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دی ہوگی؟ لاسٹ مومنٹ میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، موت ہو رہی تھی، تب بھی بولا کہ چچا کم سے کم اب بول دیجئے، ابھی بھی بول دیں گے تو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہو جائے گا، میں اللہ سے آپ کی سفارش کر کے بخشوا سکتا ہوں. آخری مومنٹ میں. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے نہیں کہا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں جو زیادہ اچھے ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، ایک ہی بار میں مان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار میں مان لیا، لیکن اسی بات کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 6 سال لگ گئے، اور وہی بات سمجھنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 20 سال لگ گئے، 19 سال تقریباً، اور وہی بات سمجھنے کے لیے صفوان بن امیہ ابو سفیان کو 22 سال لگ گئے۔ تو کیا ہے کہ آپ یہ مت سوچئے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یہ آپ کی اٹ از ناٹ یور رسپانسبلٹی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف ایک ہے، آپ بلاتے رہیے۔ کیوں؟ اگر بلاتے رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ گھر میں کوئی ہے، باہر کوئی ہے، بولتے رہیے کہ اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، جہنم میں جا رہے ہو، کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، دنیا میں بھی برکت دے گا، اچھے انداز میں۔ حکمت کے ساتھ بلانا کیا ہے انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے۔ حکمت کیا چیز ہوتی ہے، وزڈم کیا چیز ہوتا ہے۔ آج صرف ایک بات سمجھیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو بلاتے رہو، اچھائی کی طرف بلاؤ، اسلام کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بار میں مان لے، کوئی 10 سال میں مانے، کوئی 50 سال میں مانے۔ اگر جس نے مان لیا اس کا ثواب ہمیشہ تمہارے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا، نہیں مانا تو بھی ہمیں دعوت دینے کا ثواب تو ملتا رہے گا، اس ثواب سے تو ہم محروم نہیں رہیں گے۔ اور کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے ارے اس کو تو سمجھا لیا، اب یہ سدھرنے والا نہیں، یہ ماننے والا نہیں، یہ شیطانی خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔